بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کی آمد ہے 27 رجب کو۔ کیا یہ ہمارے یہاں جو شب معراج کہلاتی ہے یہ حقیقتاً شب معراج ہے بھی یا نہیں؟ فقہاء اکرام کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فقہاء اکرام اور محققین یہ فرماتے ہیں کہ کسی پختہ حدیث سے یا کسی پختہ دلیل سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہی رات 27 رجب کی رات جو ہے وہ شب معراج کی ہے، یہ کہیں پر ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں اس کو 27 رجب کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی معراج سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، ان اسباق کے اوپر، ان درس کے اوپر، ان جو ہمیں اس سے ہدایات ملتی ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اس میں راز کیا تھا۔ اللہ رب العزت کو شاید یہی مطلوب تھا کہ خاص وہ دن کو اللہ پاک نے چھپا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا کہ وہ کون سا دن تھا، کون سی رات تھی، بس وہ اللہ کے علم میں۔ اب اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں ہمیں 2 جگہوں پر واقعی معراج کی ذرا تفصیل ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کو بھیجا، براق کی سواری دے کر بھیجا، مکۃ المکرمہ سے مسجد حرام سے لے کر گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا، یہ لے کر گئے۔ وہاں پر گئے تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تو تمام کے تمام انبیاء کو اللہ پاک نے وہاں جمع فرمایا ہوا تھا، تمام انبیاء تھے۔ تو جبریل امین نے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے امامت کا مسلح سنبھالا، تو ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء بنے اور تمام تر انبیاء کو 2 رکعت پڑھائی۔ اس کے بعد وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، کرتے کرتے 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ النجم میں اس طرح ذکر کیا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأی من آیات ربہ الکبریٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب یہ جو مقام ہے سدرۃ المنتہا کا، یہ جو بیری کا درخت ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے میں ایک قدم آگے بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے، مجھے اس سے آگے آنے کی اجازت نہیں، اب اس سے اگلی ملاقات آپ کی اور اللہ رب العزت کی ہے، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ تو اللہ رب العزت کو جس طرح ملاقات مقصود تھی اللہ نے اپنے پاس بلایا اور ایک قیمتی تحفہ دے کر بھیجا۔ واقعہ بہت تفصیل سے آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوگا، لیکن ایک قیمتی تحفہ جو دے کر بھیجا، جو اس معراج کے سفر کا ایک خاص تحفہ ہے، وہ ہمارے لیے خاص ہے، وہ ہے نماز۔ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہمیں پابندی سے نماز پڑھنے کی، باجماعت نماز پڑھنے کی، نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معراج کا اہم ترین سبق تھا۔ دیگر بھی اسباق تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت لائی گئی، جنت دکھائی گئی، جہنم پیش کی گئی، اس کے کیا کیا واقعات ہوئے، کن لوگوں کو وہاں پر دیکھا اور کس طرح کس سے ملاقاتیں، یہ تفصیلی واقعات ہیں، لیکن اہم ترین سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ نماز کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پوری زندگی میں زمینوں سے آسمان کی طرف ایک دفعہ بلایا، ایک دفعہ اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ اس خاص سفر کے اندر، بہت اہم سفر کے اندر اللہ پاک نے ایک بہت قیمتی تحفہ دیا، اور وہ ہے نماز، 5 وقت کی نماز۔ اللہ پاک ہمیں ان کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔